مرحبا مرحبا روپ چہرے پہ آیات قرآن کا مرحبا مرحبا روپ چہرے پہ آیات قرآن کا روپ چہرے پہ آیات قرآن کا مرحبا مرحبا سج کے بیٹھا ہے سج کے بیٹھا ہے نوشاہ جیلان کا مرحبا مرحبا سج کے بیٹھا ہے نوشاہ جیلان کا مرحبا مرحبا بزم کونوں مقا کو سجایا گیا آج صلی اللہ بزم کونوں مکہ کو سجایا گیا آج صلی اللہ سائیں برحمتوں کا لگایا گیا آج صلی اللہ سائیں برحمتوں کا لگایا گیا آج صلی اللہ انبیاء اولیاء کو بلایا گیا آج صلی اللہ انبیاء اولیاء کو بلایا گیا آج صلی اللہ انبیاء اولیاء کو بلایا گیا آج صلی اللہ ابن زہرا کو دھولا بنایا گیا آج صلی اللہ ابن زہرا کو دھولا بنایا گیا ابن زہرا کو دھولا بنایا گیا آج صلی اللہ عرس ہے آج عرس ہے آج محبوب سبحان کا مرحبا مرحبا عرس ہے آج محبوب سبحان کا مرحبا مرحبا عرس ہے آج محبوب سبحان کا مرحبا مرحبا شمع توحید دل میں جلا کر پیو دل لگا کر پیو شمع توحید دل میں جلا کر پیو دل لگا کر پیو شاہ بطحا کی خیرات پا کر پیو دل لگا کر پیو شاہ بطحا کی خیرات پا کر پیو دل لگا کر پیو شیخ کے آستانے پہ آ کر پیو دل لگا کر پیو شیخ کے آستانے پہ آ کر پیو دل لگا کر پیو شیخ کے آستانے پہ آ کر پیو دل لگا کر پیو آنکھ مہر علی سے ملا کر پیو دل لگا کر پیو آنکھ مہر علی سے ملا کر پیو آنکھ مہر علی سے ملا کر پیو دل لگا کر پیو خود پیلانے پہ خود پیلانے پہ ساقی ہے جیلان کا مرحبا مرحبا خود پیلانے پہ ساقی ہے جیلان کا مرحبا مرحبا خود پیلانے پہ ساقی ہے جیلان کا مرحبا مرحبا شیخ کے آستانے پہ آ کر پیو دل لگا کر پیو شیخ کے آستانے پہ آ کر پیو دل لگا کر پیو آنکھ 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 مہر علی سے ملا کر پیو دل لگا کر پیو آنکھ مہر علی سے ملا کر پیو کبیر علی سے ملا کر پیو کبیر علی سے ملا کر پیو دل لگا کر پیو خود پیلانے پہ خود پیلانے پہ ساقی ہے جیلان کا مرحبا مرحبا خود پیلانے پہ ساقی ہے جیلان کا مرحبا مرحبا راستہ ہے یہ کس شاہ
ہے ذیشان کا مرحبا مرحبا بہت خوش سبحان اللہ. ابھی آپ اسی مدنی اسٹڈی سینٹر کے جو طلباء ہیں جو اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے تھے، آج ہمارے اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اس وقت جو ہے ہم حضرت کو اس مدنی اسٹڈی سینٹر کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کے تمام مریدین، معتقدین، محبت کرنے والے، ان سب کو بھی جو ہے ہم خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے. اور جتنے بھی حضرات یہاں تشریف فرما ہے، اور جہاں تک ہماری آواز، کیونکہ یہ پروگرام جو ہے یوٹیوب کے اوپر جو ہے یہ لائیو جا رہا ہے الحمدللہ، سن لے تو یہاں بھی آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں، اور یو کے کی سرزمین پر جہاں جہاں بھی اس کی لنک ہے وہاں الحمدللہ لوگ جو ہے اس پروگرام کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. ہماری اور آپ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں یو کے کی سرزمین پر، اور اس وقت جو ہے ہم اور آپ پریسٹن مدنی سینٹر میں یہاں محدث اعظم مشن سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمارے آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے درمیان جو ہے آستان عالیہ چورا شریف کے سجادہ نشین حضرت عالم اسلام کے عظیم مبلغ، عالم اسلام کے ایک روحانی شخصیت کہ جن کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ ولی وہی ہوتا ہے جس کو دیکھو تو خدا یاد آتا، جس کے چہرے سے نور تپک رہا ہے، عالم باعمل ہیں اور عالم اسلام کے عظیم مبلغ ہیں، عالم اسلام کی عظیم روحانی شخصیت ہیں، اور آستان عالیہ چورا شریف کے آپ سجادہ نشین ہے. سلسلہ نقشبندیہ مجدیہ سے جو ہے آپ کا تعلق ہے، آپ کے نسبت ہے الحمدللہ. تو دیکھیے آج ہم اور آپ جو ہیں ایک عالم دین اور ایک آل رسول کی ہم زیارت بھی کر رہے ہیں. تو عالم دین کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور آل رسول کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو یعنی ہم جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ ہم ایک ایسے عالم ربانی کی محفل میں ہم اس وقت حاضر ہے الحمدللہ کہ جس کی زبان فیض ترجمان سے آج ہم جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی حمد و ثنا سنیں گے، اور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف اور توضیح ہم سماعت کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو مجھے امید ہے کہ تمام حضرات جو ہے اس محفل میں آپ خاموش نہ بیٹھے رہیں، بلکہ اپنی زبان سے سبحان اللہ کی صدائیں بھی جو ہے آپ بلند کرتے رہیں، اور حضرت کی زبان فیض ترجمان سے جو الفاظ نکلے، جو ایک روحانی الفاظ ہوں گے اور ایک نور بھرے الفاظ ہوں گے انشاءاللہ تعالی، ان الفاظ کو صرف سننا نہیں ہے بلکہ سن کر کے جو ہے اپنی دل کی گہرائیوں میں اس کو اتارنا بھی ہے. تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، اور جتنے بھی ہمارے سننے والے سن رہے ہیں، کیونکہ اسکانر کے ریڈیو کے اوپر بھی جو ہے یہ آواز گھروں میں ہماری اسلامی بہنیں بھی سن رہی ہیں، اور یوٹیوب کے اوپر جو ہے آن لائن کے اوپر جو ہے یہ پروگرام بھی جو ہے لائیو جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. تو حضرت کا جو بیان ہوگا وہ ایمانی، حقانی، نورانی اور ایمان افروز بیان ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو آئیے محبت سے جو ہے حضرت کا استقبال فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آستان عالیہ چورا شریف، سجادہ نشین آستان عالیہ چورا شریف، علماء اہل سنت، سادات کرام. جی ٹھیک جی.
الحمدللہ 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 رب العالمین حمد شاکرین اکرم الاولین والآخرین قائد المجدین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلہ فی الدارین وسیلہ فی الدارین وسیلہ فی الدارین المزین بکل زین المنزت من کل عیب و شین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم رجاء امیم الجود والعطاء شفیعنا یوم الجزاء میہ الذنوب والخطا کنت آدم بین الدین والماء اللہ المخزون در اللہ المکنون نور الفضل والعیون سرور القلب المعزون سرور القلب المعزون سرور القلب المحزون سیدنا و سندنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب جاننا و طبیب ایماننا و وکیلنا و کفیلنا و ملیکنا و عطینا و مرشدنا و مولانا و ملجانا و مولانا و اولانا و اولانا و اولانا و نورنا و نور اولنا و نور آخرنا و نور ظاہرنا و نور باطننا و نور جاننا و نور جاننا و نور ایماننا و نور ایماننا و نور ایماننا و نور لوح ربنا و نور ربنا محمد رحمت للعالمین و صحب المقربین و اہل بیت و اطراته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم و سلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کائنات کی ہم، دنیا کائنات کی سلام، دنیا کائنات کے رکوع، دنیا کائنات کے قابل، دنیا کائنات کا قیام، دنیا کائنات کے عقیدت کے جذبات، تخیلات و افکار اس پروردگار کے لیے جس پروردگار نے اپنے محبوب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہمیں پیدا کیا، اور اس کریم ذات کے لیے جن کریم آقا نے پھر اللہ نے تو پیدا کر دیا لیکن کملی والے نے ہمیں قبول بھی کیا۔ میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، یہ خطابت کے درخشندہ ستارے اور خطابت کے ماتھے کے جھومر حضرت قبلہ کچوئی صاحب کا یہ سنڈر ہے، یہاں کہاں سے لائے گا کہاں سے دھن میرا زباں میری مدہ تابے سن لیتے داستان میری، وہ جناب بندہ فصاحت و بلاغت ترتیل و سلامت کے جناب بندہ ایک بہت بڑی عظیم المرتبت شخصیت ہے، لیکن میں تو بس حضرت کا حکم کا میں تو سال بعد دو تین ہفتے کے لیے سیر کرنے آتا ہوں، تو میرے دوستان گرامی کریم آقا علیہ السلام کی ذات گرامی کا بھی یہ خاص کرم ہے کہ دنیا کائنات کے اگر بازار میں جائے تو صبح سویرے ہمارے پاکستان کا اصول ہے کہ صبح سویرے اگر جائیں سبزی لینے کے لیے پھل لینے کے لیے تو وہ جناب عمدہ تازہ فریش مل جاتی ہے، لیکن شام کو جائیں تو دکاندار سے اگر کوئی تعلقات ہو نا تو وہ کہتا ہے جناب بندہ علامہ صاحب پیر صاحب مفتی صاحب دیر سے آئے ہیں، لہذا دیر سے آئے ہیں اب سودا کے لیے اچھا نہیں رہ گیا، آپ کے دینے والا نہیں تو دے دوں گا تو آپ ناراض ہوں گے کہ یہ اچھا نہیں چونکہ یہ بچا ہوا ہے، یار میں سبزی نہیں لیتا بچی ہوئی، میں پھل نہیں لیتا بچا ہوا، تو 1,24,000 گاہک لے گئے جب ہم رہ گئے، پھر اس کریم کا نہیں کرم جس نے ہمیں قبول کر لیا، جس کریم کی ذات گرامی اگر نہ لیتے تو 1,24,000 کا تسلسل تو جاری رہا، کوئی نہ کوئی لے لیتا، لیکن مدینے والے کے بعد تو کسی نے آنا ہی نہیں تھا، لیکن یہ اب مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ہم بچ گئے تھے یا بچا کے رکھے گئے، یہ سمجھ نہیں آتا، لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ میرا ذوق ہے، یہ میرا وجدان کہتا ہے کہ محبوب کے لیے بچا کے رکھا ہے، بچے ہوئے نہیں ہیں، ہمیں محبوب کے لیے بچا کے رکھا ہے۔ کیسی آواز آئی ہوگی کملی والے کریم یہ بچے ہوئے یہ کھچے ہوئے یہ کسی کام کے نہیں ہے، نکارا ہے پلے ہے، لیکن میرے کملی والے نے بھی ہماری حیات لاج رکھ فرمایا کہ نہیں یارو ٹھہرو مجھے لے لینے دو، میں ان میں عبد القادر جیلانی بناؤں گا، میں ان میں داتا علی اجمیری بناؤں گا، میں ان میں مجدد الافسانی بناؤں گا، میں ان میں معین الدین اجمیری بناؤں گا، جب موت میں آگا کو بے زار ہوگا ابو ذر بنا دوں گا، ابو بکر صدیق اکبر بنا دوں گا، عمر فاروق اعظم بنا دوں گا، عثمان آیا ذی-النورین بنا دوں گا، علی آیا مشکل کشا تو لینے دو۔ میرے دوستان گرامی کریم آقا علیہ السلام کی ذات گرامی کا کرم ہے میرے مدینے والے کریم کا، پھر یارو آپس میں بیٹھے، پھر اس کریم جس نے ہمیں بچے کھچوں کو قبول کیا،
پھر میں عقل کا اندھا نہیں ہوں کہ میں سوچوں کہ درود میں کھڑے ہو کے پڑھوں یا بیٹھ کے پڑھوں. اس کریم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ نیاز پیش کرنے کے لیے میں صبح کروں یا شام کروں, کھڑے ہو کے کروں یا بیٹھ کے کروں, ہاتھ باندھ کے کروں یا ہاتھ کھول کے کروں, نہیں یار تو کملی والے کا شکر جس طرح کرتا رہا پھر بھی آپ میرے فیاضہ نے گرامی اس کریم آقا علیہ السلام کی ذات گرامی, کریم آقا میں قربان. پھر میرے کملی والے کریم نے کتنا کرم فرمایا, لا نبی آبادی, میرے بعد نبی نہیں آئے گا. میں محبت سے عرض کروں شاید روحیں ملول ہو گئی ہوں کہ حضور آپ پھر نہ ہوئے تو میرے کریم نے فرمایا کہ نہیں, نبی نہیں آئے گا, میرا بیٹا آئے گا, میرا بیٹا آئے گا, میرے غلام آئیں گے, اولیاء اللہ آئیں گے, مقبولان بارگاہ آئیں گے, میری ذات میں, میری ذات میں, میری علم میں, میرے عمل میں, میرے ذوق میں وہ ہوں گے جو فنا ہوں گے, اور انہیں دیکھنے والا بھی کسی کو کوئی باقی باللہ کہہ دے گا, اللہ کہہ دے گا, کسی کو ولی اللہ کہہ دے گا. یا میں قربان اس کریم آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کریم نے جس نے پلا دیا میرے ساقی نے عالم منوتو, مٹا دیا مجھ سے میں لا, پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہوں. میرے دوستان گرامی اس کریم آقا علیہ السلام کی ذات گرامی کے لاڈلے, باپ کو دیکھنا ہو بیٹے کو دیکھیں, مصور کو دیکھنا ہو تصویر کو دیکھیں, مفسر کو دیکھنا ہو تفسیر کو دیکھیں, شاعر کو دیکھنا شعر کو دیکھیں, نعت خان کو دیکھنا ہو تو نعت سنیں, یارو فنکار کو دیکھنا ہو تو فن کو دیکھیں, مصور کو دیکھنا ہو تصویر دیکھیں, معمار کو دیکھنا دیوار کو دیکھیں, سید الابرار کو دیکھنا ہو تو میرے غوث اعظم سال بعد رکھیا, مجھے رواج نہیں پتا, ایک طرف والے درود پڑھتے ہیں, ایک دفعہ دوسری بار پڑھتے ہیں, یہ مجھے رواج کا نہیں پتا, سیدی معافی چاہتا ہوں کیونکہ اپنا اپنا ماحول ہوتا ہے, اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. شاید یہ رواج ہے یہاں کے ایک طرف ادھر والے چپکے سے پڑھ لیں, دوسرے والے ادھر سے پڑھ لیں. تو میرے دوستان گرامی بحث کو آپ کا تیرا جو بھی خطبہ ہے چشم حسن ساز کرے, کرشمہ ساز کرے. میرے دوستان گرامی خالق کائنات کی ذات گرامی نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اس کا ترجمہ تو ہم صرف کرتے ہیں کہ جی نا اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ, اچھوں کے ساتھ ہو, صادقوں کے ساتھ نہیں. قید جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہوں جو سچا ہو, سبحان اللہ, اس کے ساتھ ہوں, جھوٹوں کے ساتھ نہیں, جعلی پیروں کے ساتھ نہیں, جعلی مولویوں کے ساتھ نہیں. ان کا معیار کیا ہوگا؟ میرے سیدنا عبد القادر جیلانی, محبوب سبحانی, قطب ربانی, شیر یزدانی, کتاب قرآنی, قندیل نورانی, غوث سمدانی, شواذ لامکانی, واقع رب متشابہات, آیا قرآنی, یا شیخ عبد القادر جیلانی, یا حسن بن سہیلی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے رب کعبہ کی قسم ہے, آپ کی 90 سال عمر ہوئی, فرمایا میں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا, میں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا. ثابت کا ولایت کا معیار یہ ہے جس کی زبان سے جھوٹ نہ نکلے, اس کا کوئی قول کوئی فعل جو ہے وہ جھوٹا نہ ہو. میں قربان جو میرے خالق کائنات کا کرم. اور ان جو ولایت ہے, حضرت سے آپ کچھوچی قبلہ سے سنتے رہتے ہیں, ولایت کے دو پہیے ہیں, ولایت کے دو پہیے ہیں, ایک رزق حلال, ایک ہے صدق مکار. ایک ہے رزق حلال, ایک ہے صدق مکار. جھوٹے ولی نہیں ہوتا, اور ولی جھوٹا نہیں ہوتا, اور ولی کنجوس نہیں ہوتا, کنجوس ولی نہیں ہوتا, بخیل ولی نہیں ہوتا, ولی بخیل نہیں ہوتا. میں قربان جو میرے سیدنا عبد القادر جیلانی سبحانی, یارو بے ادب ماں با ادب اولاد جان سکتی نہیں, ماں دنی زر ماں دنی فولاد بن سکتی نہیں. ماں بے ادب ہوگی ماذ اللہ بیٹا گستاخ ہوگا, اور ماں عابدہ ہوگی بیٹا زاہد ہوگا, ماں زاہدہ ہوگی بیٹا متقی ہوگا, ماں متقی ہو بیٹا پرہیزگار ہوگا, ماں پرہیزگار ہو بیٹا نیکوکار ہوگا, ماں نیکوکار ہو بیٹا شب زندہ دار ہوگا, ماں شب زندہ دار ہو بیٹا تہجد گزار ہوگا, ماں فاطمہ ہوگی بیٹا غوث. یار میں قربان اس کریم آقا کی ذات اقدس کے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, صادقوں کے ساتھ رہنا اور سچوں کے ساتھ رہنا, حلال کھانے والوں کے ساتھ, ڈرامے بازوں سے نہیں. میرے غوث الورا کا ارشاد ہے, رب کعبہ کی قسم, حدیث پاک بھی ہے, میرے کریم نے فرمایا کہ حرام کا رزق نوالا اندر جاتا ہے, ایمان باہر آ جاتا ہے. ثابت کا رزق حلال کے بغیر ولایت کی طے کرنا منظر یہ فراڈ ہو سکتا ہے, فریب نہیں ہو سکتا. کون عبد القادر جیلانی؟ یارو میں قربان جاؤں, آپ نے سنا بھی ہوگا سیدنا عبد القادر جیلانی کے والد گرامی اب سارے جنگی
نوجوان بہتر حسن و جمال، بہتر حسن و جمال، کردار کی، گفتار کی، رفتار کی، ہر ادا غلامی مصطفیٰ کے سانچوں میں ڈھلی ہوئی نظر آتی ہے۔ یار وہ نوجوان چنچیلا نوجوان، صبح کا وقت ہے، وہ ان کو کر رہی ہے، پپیا پی پی کر رہا ہے، بلبل بول رہی ہے، اور جب گنچے چٹک رہے ہیں، پھول کٹک رہے ہیں۔ کیا سما ہے صبح سویرے کا، باد بہاری کے گنچے جو ہے مزاج کو ہیجان پروا کیے جا رہے ہیں، اور دریا کا کنارہ ہے، اور جانے والا جو ہے وہ حسن کا پیکر دل نواز ہے، اور جب بندہ ذکر الہی کر رہا ہے، ہاتھ کار والا ہے، دل یار والا ہے، پاؤں زمین پہ ہے، مزاج آسمان پہ۔ وہ صاحب مرد با کمال، اس ذات گرامی نے دیکھا سیب آگے اتفاق سے پکڑ لیا، بشری تقاضا غالب آ گیا، ایک کاش لی، پورے کا پورا ہڑپ نہیں کیا، ایک کاش، اور عقل کی لگام ڈھیلی ہو گئی، ناکا کی عشق کی لگام کھینچی، تو عشق نے پلٹ کے پوچھا یہ جو سیب کھایا یہ حلال ہے؟ اس ماں کا بیٹا ہے، شاہ عبدالرزاق کی اولاد ہے، کیا کر رہے ہیں؟ اسی وقت پانی آ رہا تھا جس طرف، اسی طرف چل گیا۔ یارو وہاں سے دائیں بائیں نہیں کیا، مفر نہیں کیا، مکر نہیں کیا، فراڈ نہیں کیا، وہ چپ کر کے گڑپ کر جاؤ نہیں، چلتے چلتے پانی کا کنارے دیکھا تو سیب کا درخت لٹکا ہوا ٹانی سمیت، آپ نے سیب کا پیس پکڑا، میچ کیا، کہنے لگے یہی قصہ مختصر ہے، آپ اندر چلے گئے، باغ کے اندر جو بابا جی بیٹھے ہوئے بڑے صاحب کمال ہیں۔ اس وقت نوجوان آیا، غلام نے دربان عرض کیا حضور ایک مرد نوجوان آ گیا، پیکر حسن جمال ہے، عجیب شخصیت، عظیم پرسنالٹی، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں، بیٹھنے میں عجیب حسن کا پیکر ہے۔ جلدی بابا جی سمجھ گئے شاید میں نے جس کے لیے جال لگایا ہوا تھا آج وہی شہباز پنچ گیا، جس کے لیے میں نے پنجابی میں کہتے ہیں سو بھیس بٹائے تھے، یار ایک تیرے ملنے نو، تو یار میں نے تجھے پانے کے لیے یہاں میں نے بھی ڈیرا لگا رکھا تھا۔ وہ آ گئے جناب بندہ، آنکھوں سے جناب بندہ اشارے بھی ہو گئے، آنکھیں چار ہوئی، پتہ چل گیا، منظر کو بھی پتہ چل گیا، میں نے مسافر پا دیا، مسافر کو پتہ چل گیا، میں نے بھی منزل پا دیا۔ قربان میرے کریم آقا علیہ السلام کی ذات کریم، میرے غوث الورا کے والد گرامی نے دیکھا، عرض کی سیدی میں آیا ہوں، مسافر ہوں، جناب بندہ اتفاق سے یہ غلطی ہوگی معذاللہ، تو میں نے ایک کاش لے لی۔ بابا جی سمجھ گئے جو اتنا پرہیزگار ہے، اتنا متقی ہے، اتنا صاحب دل ہے، اتنا صاحب کمال ہے، جو انہو السمیع البصیر کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اگر یہ شعور آ جائے کہ خدا دیکھتا ہے، گناہ نہیں ہوتا۔ ہم پڑھتے ہیں والسمیع البصیر، لیکن کام وہ کرتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اگر یاد ہو تو یہاں ایک بات کب ہوگی حضور آپ کا حکم ٹھیک ہے، لیکن ادھر والا طبقہ جو ہے نا وہ ذرا دروشی پڑھ لو۔ میرے دوستان اکرامی، سمیع البصیر پہ حضرت محفوظ غزنوی تاریخ کا بہت بڑا عظیم درویش، صاحب کمال اور صاحب شب زندہ دار بادشاہ، وہ آپ کی خدمت میں آئے، جناب ایاز کے مخالف، کہنے لگے بابا جان بادشاہ سلامت آپ کھانے میں، پینے میں، لینے میں، دینے میں، آنے جانے میں جو رفاقت بخشتے ہیں یا یاد کرتے ہیں وہ حضرت ایاز کو، حضرت ایاز کیا ہے معاذاللہ؟ آپ نے چلو پھر بتاؤں گا، نہیں جناب آج ہی وضاحت کریں، اس کو کیوں اتنی ترجیح دیتے ہیں؟ آپ نے بولا چلو شام جاتے ہوئے مل جائے، آج ہی کر لیں، چلو کر شام ہوئی تو حضرات وزراء سارے آ گئے، کیبنٹ ساری آ گئی، اور جب کیبنٹ کٹھی ہوئی تو آپ نے ایک کبوتر نکالا، پر میں بیٹا وہاں ذبح کر کے کل لانا جا کوئی نہ دیکھتا، آپ بھی وہاں ذبح کرنا جا کوئی نہ دیکھتا، 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 ایاز بھی لے گئے، اور ایاز دل بے قرار کا کاسا جمال یار سے سرشار کر رہے ہیں، اور بابا جی فرمایا یار تو بھی لے جا، وہاں جا ذبح کرنے جا کوئی نہ دیکھے۔ صبح سویرے آ گئے، ایک نے ذبح کی ہوئے اور پکڑا ہوئے، جناب میں نے رب کعبہ کی قسم وہاں ذبح کیا ہے جہاں جناب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، میں نے کمرے کی لائٹ جو ہے وہ آن کی اور دروازہ بند کیا، وہاں کیا، میں پہاڑی کے دامن میں چلا گیا، میں درخت کی اوٹ میں چلا گیا، میں وہاں چلا گیا، وہاں چلا گیا، کسی نے نہیں دیکھا۔ ایاز کی بری آئی تو زندہ کبوتر ہاتھ میں، بادشاہ سلامت نے پوچھا جناب آپ نے کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگے حضور یہ حکم کی عدولی کر کے آئے، میں حکم کا پاس کر کے آیا۔ پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا تھا وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو، انہوں نے دیکھا ہے کوئی نہیں دیکھتا، میں کیا کروں؟ میں ساری رات گھومتا رہا، جہاں بھی گیا
کوئی نہیں دیکھتا پر وہ دیکھ رہا تھا جو تو یہ جب ذوق بنتا ہے پھر گناہ نہیں ہوتے. اور صوفی یہ کامل کی ذات ہوتی ہے, اس کا سب سے بڑا یہ منزل پہلی ہوتی ہے کہ میرا محبوب دیکھ رہا, میرا خالق دیکھ رہا. قلت وقت حضور سیدی غوث الورا کے والد گرامی رحمہ کی ذات گرامی کو آپ کے جد کریم نے فرمایا لو بیٹا یہ اس طرح نہیں معافی مل سکتی, یہ 3 سال 2 سال بھی روایت ہے, 4 سال بھی ہے, بات 2 کر لیں 3 کر لیں, یہ باغ کی باغبانی کرنی ہے, آبیاری کرنی ہے, اس کی کھدائی کرنی ہے, سنبھال کرنی ہے, کانٹ چھانٹ کرنی ہے. آپ نے مسکرا دیا. بابا جی نے پوچھا میں نے تو دل میں سوچا تھا 3 سال کہتا ہوں بیٹا, تو آپ 3 سال پہ مسکرا رہے, کہنے لگی میں اتنی غلطی ہو گئی جس کے لیے میں تو زندگی بھر بھی غلامی کر رہی ہوں. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں. دوستان گرامی یہ ہے سہل باپ اور بیٹا کیوں نہ ہو عبد القادر جی. قلت وقت ہے آپ کی ذات گرامی کی وہ آبیاری کرتے رہے, وقت منزل طے, اور وہ وقت کیا تھا وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اس ذات الہ کے راستے پہ مجاہدہ کریں. مجاہدہ جب تک نہ کریں, سیدی آپ کو بھی یاد ہوگا ہمارے پاکستان میں ایک جو یہ کاٹن ہے اسے روئی کہتے ہیں اور پہلے اسے کپا کہتے ہیں. کپا جو ہوتی ہے وہ 200 روپے کی 1 کلو بکتی ہے, لیکن جب اس میں سے وہ بنولا نکل جاتا ہے تو وہ 1000 روپے کی کلو ہو جاتی ہے. تو پتہ کریں کہ یہ بھی وہی ہے, اس کا رنگ وہی, اس کا رنگ وہی, وہ بھی روئی, یہ بھی روئی, وہ بھی کاٹن, یہ بھی کاٹن, اس کی جائے پیداش وہی, اس کی جگہ جائے پیداش وہی. اس کی قیمت کیوں بڑھ گئی؟ تو روئی کہے گی کہ ویسے نہیں بڑھ گئی, میں ویلنے کے پارٹ سے گزر کیا ہوئی ہوں تو میرا وہ تکبر والا جو بنولا ہے وہ نکل گیا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ایسے نہیں ہوتا. میرے فیاضان گرامی اس مجاہدی کی چکی سے پس کے وہ مرد قلندر جو ہے وہ صاحب کمال کو پہنچے. بیٹا یہ میری بیٹی ہے معذور, قلت وقت نکاح ہو گیا. اب آئیڈیل کیا ہوگا زوجہ کے لیے کہ میں جب اپنے حجرے عروسی میں جاؤں گا سیدی تو وہ ایک معذور لاشا ہوگا چارپائی پہ پڑا, لیکن جب اندر کی طرف آئے دروازہ ذرا سا پیچھے کیا تو اندر دیکھا ایک پری پیکر حسن جمال حوروں کے روپ میں ایک خاتون سر جھکائے کھڑی ہے. تو آپ بھی باہر کھڑے ہو گئے, بیگم صاحب اندر کھڑی, حسن باہر ہے, عشق اندر ہے, ناز باہر ہے, نیاز اندر ہے. شریعت کے پیغمبر دونوں اندر اور باہر دیکھ رہے ہیں, لیکن سر جھکا کے نہ وہ دیکھتی ہیں نہ یہ دیکھتی ہیں. یہ ڈر رہی ہیں کہ ایک سیب کھایا تھا تو یہ حالت, تو اگر غیر محرم کو دوسری نظر دیکھ لیا پھر انجام تو زندگی کا ہوگا نا, اس لیے ڈٹے ہیں. میرے فیاضان گرامی جب صبح ساتھ صاحبہ نے نوکرانی کو بھیجا تو دولہا میاں باہر کھڑے, سر پہ برف کا ڈھیر لگا ہے. مائی صاحب آگے وے بیٹا کیا کیا؟ کہنے لگے جناب جو آپ نے مجھے تخیل دیا تھا, جو مجھے آئیڈیل دیا تھا, اور جو میری آئیڈیل پرسنالٹی تھی میری بیگم صاحبہ, میرے خیال میں تھا وہ چارپائی کی ایک زندہ لاشا ہوگا, لیکن یہ تو پری پیکر ہے. میں نے ایک نگاہ دیکھ کے میں گھبرا گیا. آگے مائی صاحبہ کیا جواب دیتے ہیں؟ بیٹا یہ آنکھوں سے اس لیے کہا تھا نہیں دیکھتی کہ اس لیے کہ اس نے غیروں کو دیکھا, غیروں کی بات نہیں سنی. اس میں ایک حدیث پاک کر کے اختتام کر لیتے ہیں. میری امام الانبیاء, تاجدار کائنات, دنیا کائنات کے سکولرز, دنیا کائنات کے ہسٹری رائٹر, دنیا کائنات کے قلم کار, دنیا کائنات کے سیرت نگاہ, دنیا کائنات کے فسانہ نگاہ, دنیا کے صاحبان ذوق, صاحبان تحقیق. ہر انسان نے مانا ہے کہ دنیا کائنات کے علم عقل ایک تکڑی میں ڈال دیں, ایک پیجرمدہ پارٹ میں ڈال دیں, لیکن سارے ہوں گے, لیکن مدنی ماہی کی ایک آنکھ کی جھلک کی قیمت نہیں. اس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرسوں سے حل نہ ہوا, نقطہ وروں سے کھل نہ سکا, وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سید طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سیدۃ العالمین کی شادی کے دوسری رات تشریف لے کے گھر مسجد نبی سے نکل کے خرامہ 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 خرامہ, اور مدینے کی گلی بھی کیا ہوگی, وہ یوں لگے جیسے مصری کی ڈلی ہوگی یا کسی پھول کی کلی ہوگی, جہاں میرے نبی کے پاؤں کی تلی ہوگی. سبق کچھ اس طرح کا ہوگا. آپ نے دروازہ کھٹکھٹا کے دیکھا تو فاطمہ کریمہ سے بیٹا آج گھر نہ چلیں؟ جی جی اب ہم چلتے ہیں. چلنے لگے, شادی کل ہوئی ہے, تو چلتے ہوئے آپ نے اشارے سے محبت سے علی پاک دیکھ رہے ہیں بھی مجھے اذن نہیں ہوا, بے اذن رسول چلنا چاہیے. آپ نے ابا جان ذرا علی جان کو بھی کہہ دینا بھائی آپ بھی آ جائیں. تو مائی صاحب اشارہ کرتی ہیں آپ پیچھے آئیں. اب تقاضا ادب نہیں, معاذ اللہ. حق یہ تھا کہ آگے سید الانبیاء
پیچھے سید الاولیاء اور پیچھے سیدۃ النساء. وہاں زاویے بدل کے میں صاحب اشارہ کر کے آپ پیچھے آئیں. جب گھر پہنچے میں شارٹ کر لوں تو میری کریمہ نے دیکھا سرکار کی طرف. ابا جی مسترب بیٹا مجھے آج اچھا نہیں لگا. کیوں؟ میرے اپنے شوہر نامدار کو آپ نے پیچھے چلنے کو کیوں کہا؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور یہ میری اماں خدیجہ کی تربیت ہے. میں نے اس لیے پیچھے حضرت علی کو اشارہ کیا تاکہ مدینے کی گلی میں میرا پاؤں لگے, اس پہ صبح غیر محرم کا پاؤں, میرے پاؤں پہ غیر محرم کا پاؤں نہ آئے. جس ماں کے پاؤں پہ غیر محرم کا پاؤں نہ آئے اس کی جھولی میں حسین نہ پیدا حسین نہ ہوتا. بے ادب ماں باادب اولاد جان سکتی نہیں. مادن فرق مادن زار مادن فولاد بن سکتی نہیں. یارو چیل کے آلنے میں اور اس کے گھونسلے میں کبھی فاختہ نہیں بنتی. اور بے ادب مائیں جو ہیں آج جو حالت اظہار ہے, آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. ماں بے حیرت کے دنیا سے کیا ہو جائے گی. آج اولاد کا غم, اولاد کی جناب بندہ بے مروتی جو ہے وہ ماں باپ کو جناب ٹی وی کی طرح کھائے جا رہی ہے. لیکن یہ دیکھنے والے سوچیں رزق کون سا ان کو کھلا رہے ہیں, ماحول ان کا کون سا فراہم کر رہے ہیں. اور اما جان آپ کب کتنی نمازیں پڑھ کے سوتے ہیں. من کی دنیا میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. بس اختتامی جملہ, اس آغوش میں یہ تھا رزق حلال, رزق حلال اور صدق مقال. حضور غوث الورا رضی اللہ تعالی کی ذات اقدس جو ہے وہ علم کا یہ عالم ہے, تقوی کا یہ عالم ہے, پرہیزگاری کا یہ عالم ہے کہ آپ مادر زاد ولی ہیں. پیدا ہوئے والدہ محترمہ نے دودھ پیش کیا, آپ نے نہیں پیا کیونکہ غالباً اس وقت کمیٹی عروت لال والی نہیں بنی تھی یا بن گئی ہوگی, کیونکہ چاند نہیں کسی نے چڑھا تھا. اگر چاند چڑھا دیتے تو پھر تو پتہ چل جاتا. چاند نہیں چڑھایا تھا. چاند آج کل بڑے رنگ برنگے چڑھتے ہیں. آپ کے یو کے والے تو خاصے متعارف ہیں چاند کون کر چڑھتا اور کیسے کیسے چڑھتے ہیں. لیکن میرے فیاض آپ نے دودھ نہیں پیا. اور جب سن بلوغ کو پہنچے تو اماں جی سرکار نے فرمایا بیٹا آپ نے دودھ نہیں پیا تھا. تو آپ دیکھ کے فرماتے بیٹا تیرا ہو, رگوں میں خون حسن کا ہو, نگاہوں میں حیا حسین کی ہو, اور تربیت فاطمہ کی خیرات و زکات میری ماں تو نے مجھے منتقل کی ہو. تو پھر میں کیسے دودھ پیتا؟ اس دن روزہ تھا. پیدا ہوا تو مادر زاد ولی ہو کے بھی ماں نے نہیں کہا پیر صاحب پھونکے مارو, تویز لکھو, جن ڈالو لوگوں کو, جنات کے بہانے حرام رزق کمائے معاذ اللہ. فرمایا نہیں بیٹا تو مادر زاد ولی ہے, لیکن میری تسلی تب ہوگی کہ جا کے دین مصطفی کی تعلیم حاصل کر کے علم و بس. الحمدللہ تعالی جو حلا پیر کے لیے, جاہل مولوی کے لیے یہ چیلنج ہے کہ قادری نہ کہے اپنے آپ کو. قادری وہ ہوتا ہے جو دین کو بھی جانے اور دنیا کو بھی جانے. فیاضان گرامی, آج جہالت کا زور, جن یقین کریں میں سال بعد آتا ہوں 2-3 ہفتے کے لیے, اور آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. میں چوراشی میں پیدا ہوا ہوں. 72 خانقاہوں نے میرے بابا جان سے اکتساب فیض کیا. بڑے بڑے پاکستان کے مقتدر شخصیات جو ہیں میرے بابا جان کے اکتساب فیض کیا. اور ہم قادری ذات ویسے بھی خوش ہیں, خوش نصیب ہیں. اس لیے خوش نصیب ہیں کہ قبہ قادریوں کے پاس ہے, قبہ قادریوں کے پاس, اور جبہ نقشبندیوں کے محبت سے کہہ رہا ہوں. قبہ آپ کے پاس ہے, جبہ ہمارے پاس ہے. اور آپ قبے پہ چل کے جاتے ہیں, جبہ میرے مجدد کے پاس چل کے آیا. اللہ تعالیٰ محبت عقیدت کے ذات ہے. میں ورنہ شاہ عبد الرزاق کی اولاد سے ہوں. سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی عظیم ماں, وہ زاہدہ, وہ متقیہ, وہ عابدہ, وہ پرہیزگار, وہ شب زندہ دار, وہ تہجد گزار, وہ نوافل گزار, عظیم المرتبت, جس پہ حیا بھی ناز کرے, عبادت بھی ناز کرے, پاکیزگی بھی ناز کرے. پاک دامن ماں یہ نہیں کہہ رہی بیٹا پیری مریدی کے لیے کمرہ کرائے پہ لے لو, لوگوں کو کماروں کو اولاد کے تویز دو, معاذ اللہ نہیں. ماں نے فرمایا بیٹا میری تسلی تاب ہوگی, کہیں چلا جا. یار سینے پہ پتھر رکھ کے سوچے کہ پتھر بھی رکھیں تب بھی آپ کی عقل ساتھ نہیں دے گی کہ اتنا مننی میٹھا پیارا بیٹا اکیلا بھیجنا, اکیلا بھیجنا کوئی آسان ہے؟ اپنے باپ کی یادگار ہے. لیکن بھائی صاحب نے فرمایا بیٹا یہ بھائی اشرفیاں, یہ 11 تیرے دوسرے بھائی کا, یہ 11 میں رکھ رہی ہوں.
اور میرے یہ سفید بالوں کی میری تربیت کی حیا رکھنا، میرے دودھ کو رسوا نہ کرنا، امیوں خم تو کر، بس بیٹا ایک ہی خواہش ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ ثابت ہوا صادق کی شرافت، صادق کی سنگت ہی کام آتی ہے، لیکن صادق ہونا ضروری ہے۔ سرکار کے غلاموں، میں بھی غلام ہوں، حضرت سنا ہے راستے میں ڈاکو آ گئے، ڈاکو نے لوٹ لیا، سب لوٹ کے چلنے لگے۔ ایک ڈاکو وہاں بھی آج کل بھی کیپیسٹیز ہیں اے بی والی نا، اس وقت بھی چوروں کی کیپیسٹی ہوتی تھی، کوئی بڑے والا کوئی چھوٹے والا، وہ بڑے والے تو لوٹ کے لگے، چھوٹے والے کو کہا اس بچے کو بھی چیک کر لیں، آئے تو انہوں نے دیکھا، چور نے دیکھا، ابھی غوث نے نہیں دیکھا۔ ایک نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، وہ نگاہ میں نہ شوخی تو دل بھری کیا ہے، نہیں دیکھا۔ دوسرا آ گیا، تیسرا جو بڑے والا ہے نا، اس نے کہا بیٹا آپ کے پاس کچھ ہے؟ آپ نے اپنی وہ کلندرانہ نگاہ، وہ حسنی حسینی نگاہ باوقار اٹھی نا، تو بس اٹھی نگاہ تو دعا بن گئی، اٹھی نگاہ تو حیا بن گئی، ترچھی ہوئی نگاہ تو ادا بن گئی، پھری نگاہ تو قضا بن گئی، اور جو دیکھا تو ایک نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا۔ ہاں بھائی آپ کے پاس کچھ ہے؟ میرے غوث نے مسکرا کے فرمایا جس کی تلاش ہے آپ کو وہ بھی ہے، اور جو مجھے خون میں ملا ہے وہ بھی ہے، پہلے اپنا لینا پھر میں اپنا کام دکھاؤں گا۔ ادھر آئے ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما جگر آزمائیں، جس وقت لے لیے اشرفیاں وہ نکال کے آگے رکھ دی۔ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آج کل میں دیکھ رہا ہوں تو کل پرسوں ایک میرا بیٹا ہے یہاں ساتھ، میں چونکہ بالکل یہاں کے رسم و رواج سے اتنا آشنا نہیں، آتے ہوئے مجھے مدت گزر گئی۔ میں جب پہلی بار مانچسٹر آیا تو اس وقت 22 روپے پاؤنڈ کا مول تھا، ٹوٹل 22 روپے میں 18,000 کا ریٹرن ٹکٹ تھا۔ تو آج تک مجھے شوق نہیں ہے کہ میں بھی گھر بنا لوں۔ یقین کریں جو مزہ مائی دے چبارے نہ بلک نہ بخارے، جو اپنے وطن میں آتا لو تو اس کا کہیں نہیں آتا۔ آتے ہیں بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں، یقین جانیں تاجدار کونین کے غلاموں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے حضور غوث الورا کی ماں نے، ماؤں کے لیے، لیکن وہ ماں کس ماں کی بیٹی ہے؟ جس نے جنگل میں بیٹھ کے کعبۃ اللہ کی بنیادیں رکھی تھی، اور ہر وقت رات دن ماں کو بیٹے کو کہہ رہی تھی کہ اے اسماعیل میرے دودھ کو رسوا نہ کرنا، لوگ کہیں گے باہر سے آیا تھا، غیر دودھ تھا، تو بیٹا بھی دے کے کہتا تھا اماں وقت آ لینے دے، اب یہ امتحان ہوگا جو ممتحن کو میں نے بس نہ کرائی پھر مجھے اسماعیل کون کہے گا؟ یارو میں قربان بس قلت وقت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی نے جو آپ کی ضرورت وہ بھی لے، اور جو میرے پاس ہے میں وہ بھی دوں گا۔ اتقون فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ کے ولی کی نگاہ سے ڈرے لیکن ولی ہو۔ یہ جو یہاں والا سودا یہ نہیں جی، وہ ملا نصیر الدین رحمت اللہ علیہ با مذاق سا بندہ تھا ترکی کا، تو وہ آپ مذاق اپنے ساتھ کر کے کہتے میں ایک جگہ چلا گیا، بڑا سارا میں نے پگڑ باندھ رکھا تھا، تو وہ لوگ کہنے لگے آؤ 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 جمعہ پڑھاؤ، تو میں پھنس گیا سیدی، وہ گھیر گار کے کوئی دائیں بائیں کا تکا لگا کے، سننے والے بھی اسی طرح کے تھے، نہیں سمجھ آئی، جیسے پیر ایسے مرید، جیسے ذبح کرنے والے ویسے کھانے والے۔ میں نے گزارا کر لیا، لیکن ایک صاحب آئے عربی کی چٹ دے کہتے علامہ اس سوال کا جواب دے، اب میری عربی کون جانے، تو اور کوئی نہ کہتے شرم نہیں آتی، اتنا بڑا پگڑ باندھ کے آ گیا تو پڑھنا نہیں آتا، میں نے پگڑی اتار کے اس کے ساتھ رکھ دی، بھی پگڑی پڑتی ہے تو پڑھ، آج کل تو پگڑی کا دور ہے بس جی۔ میرے دوستان گرامی، اس پہ میں دکھ سے ایک بات کہنے لگوں، برا نہ منائے تو بھی کوئی بنائے، حضرت سلیمان کریم کا دور دل نواز ہے، اور یہ میں تمام حضرات اپنے سمیت محاسبے کی میزان پہ لا کے رکھ کے کر رہا ہوں بات۔ جس وقت حضرت سلیمان کریم کے دور میں کبوتری آ گئی، استغاثہ دائر کر دیا، پوچھا بھی کیا ہوا؟ جناب یہ فلاں آدمی ہے، اس نے میرا جو شوہر ہے یا میرا ساتھی تھا اس کو مار دیا، بلاؤ بھائی، کال لیٹر جاری ہوا، آ گیا وہ شکاری، تو جناب بندہ پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہتے کہ جناب میں نے جب دیکھا یہ آیا، اس کا چلنا مجھے خطرناک لگا، میں نے اپنے میاں سے کہا کہ آؤ اڑ جائیں، یہ شکاری ہے، کہنے لگا نہیں اس کا جبہ دیکھ، اس کا جبہ دیکھ، اس کا جبہ دیکھ، اس کا کبہ دیکھ، دستار دیکھ،
یہ بڑا صاحب کمال کہنے لگی ساری چیزاں چنگیاں نے ٹرنا پینا سمجھ آئیے تھوڑی جی پنجابی چکھ لیا کر چکھیا کر میں سید کراچی تقریر کر رہا تھا ایک جملہ پنجابی کا ہے تو سید عبدالحامد بدائی یونی رحمۃ اللہ علیہ نبی اللہ مرکز مجھے کہنے لگے ارے صاحب زیادہ جہاں پتہ اردو میں نے کہا جی اردو میں گھنٹہ تقریر کر لوں گا پر 5 منٹ پنجابی میں بھی آپ کو کرنی ہے اس لیے کبھی آپ بھی پنجابی چکھ لیا کریں نا میری جان میرے دوستان کرام سید کریم آقا علیہ السلام کے دامن قدسی کا صدقہ میں نے کہا کہ یہ شکاری ہے توجہ سے سنیں مجھے کوئی ڈر نہیں جھجک نہیں بات کرنے یہ شکاری ہے تو میری سادہ شور تو اس نے کہا نہیں یہ ولی اللہ ہے بس اتنی دیر تھی تیر اور اس نے نکالا میاں صاحب کے جگر سے پار ہو گیا پھڑک کے نیچے چلے گئے میں جان بچا گئی ہاں بھائی تجھے کیا سزا دوں بھائی آپ کیا چاہتی ہیں جناب میں سزا نہیں دلانا چاہتی میں ایک کام کرنا چاہتی کیا اس کو کہیں شکار کرنے آئے تھے کپڑے شکاریوں والے پہن ولی اللہ والے نہ پہن کے شکاریوں والے نہ پہن کے آیا کرے ولی اللہ کا لباس ہے تو پھر وہ کام کرے شکار کرنا ہے کپڑے شکاریوں والے پہن کے آئے پھر جو پھر سے وہ جاہل ہے مجہول ہے پر کپڑوں والی جو ہے بدنامی اس کو سمیٹ کے رکھے من کی دنیا میں ڈوب کر پا جا سوراخ زندگی آج جو صورتحال ہے ہم نے تصوف کو بدنام کر دیا اور جناب بندہ جن جو کچھ حال یہاں ہے جن والا مجھے نہیں سمجھ آتی اتنی جن سارے پاکستان دنیا کے اکٹھے ہو کے لندن میں ہی آ گئے ہیں جی 4 مہینے پاؤنڈ لے کے بعد میں کہنا کام پا رہا ہے میرے آڑا نہیں تو جو تیرے آڑا نہیں تو دن تے آ پھر تیرا جن میں کڈا جی انا للہ و انا الیہ راجعون میں بات کر رہا تھا سیدی غوث الورا رضی اللہ بس آخری جملہ ہے آپ نے دیکھ فرمایا ہاں بھئی یہ کیوں دے دیا میری اماں جان نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا تو چور پہ بھی کام تو اندر والا دوسرا ہو گیا تو اتقونا مجھے امی جان نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا تو ادھر رکت آ رہی ہوگی بھی تو ماں کی نہیں بھول رہا میں خالق بھول رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین میرے خالق کا حکم ہے سچ بولنے والوں کے ساتھ اور صوفی جھوٹا نہیں ہوتا جھوٹا صوفی نہیں ہوتا اور اس کے لیے آپ کے عقل و شعور کی بیداری کی ضرورت ہے آج جو حالات ہیں واللہ عجیب و غریب حالات ہیں تو ان سے بچنے کے لیے میرے سید غوث الورا رضی اللہ تعالی کی ذات اقدس نے ایک عملی میسج چھوٹا سا ایک جملے کا کہ آپ سے کسی نے عرض کی کہ بندہ نواز بے نمازی کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے تو آپ نے ایک ہی جملہ فرمایا فرمانے لگے 300 اونٹ کی قطار ہو اور 300 پیچھے والا جو اونٹ ہے اس پہ بے نماز ارادن نماز قضا کے بیٹھا ہو عبد القادر پہلے والی اونٹ کی مہر نہیں پکڑے گا کرنا کچھ اور ہے کر کے دکھانا کچھ اور ہے دل بھر کو دیکھنا اور ہے دل بھر کو پانا اور ہے میرے دوستوں اگر سچی عقیدت ہے تو اپنے گھر کے حوال سانچے غلامی عبد القادر جیلانی میں اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ مرد ہے تو مدینے والے کو دیکھو شوہر ہے تو مدینے والے آقا بیوی ہے تو وہ مدینہ زوجہ رفیقہ حیات مصطفیٰ کی طرف دیکھے میرے دوستوں میں بے پناہ حضرت کچوچی قبلہ کے وابستگان محبت کچوچا جو تاریخ پاکستان کے سینے کا ایک بہت بڑا لاکٹ اور ماتھے کا جھومر ہے جس ادارے میں بیٹھ کر الحمدللہ تعالی پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی اور وہاں صدارت کرتے ہوئے پیر جماعت علی شاہ صاحب میرے بابا جان کے خلیفہ اعظم کہا تھا کہ مجھے کچوچے والے حضرات پہلے یہ گارنٹی دیں مجھے آپ صدارت دیں لیکن کچوچی حضرات اٹھ کے کہیں کہ میدان محشر میں مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے مجھے ساتھ لے کے جائیں گے کمال خانقاہ قدسیہ ہے علم و عرفان کا مرکز ہے آج بھی حضرت جو ہیں وہ ایک اپنی اداؤں میں منفرد حیثیت کے حامل ہیں اور قطرہ جو سمندر سے مل جائے آخر وہ سمندر ہوتا ہے ان دوستوں کو میں مبارک دیتا ہوں جو حضرت کے دامن عقیدت سے وابستہ ہیں اور خدا کرے ہم صاحب نسبتی دنیا سے جائیں لیکن جھوٹوں کی نسبت سے بچائے اور سچوں کی نسبت عطا فرمائے وما علینا الا